بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ ہمارا سب کچھ اس وطن سے وابستہ ہے، ہماری خوشیاں اس وطن سے وابستہ ہیں۔ اللہ کرے یہاں خوشحالی کا موسم جلد آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ پیٹرولیم مافیا، شوگر مافیا، مہنگائی مافیا، دوائی مافیا، سمگلر مافیا، جانے کون کون سے مافیاز اس ملک پہ راج کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی ایک ایسا مافیا جس نے حکومت کو چاروں شانے چت کر دیا ہے، وہ ہے ایجوکیشن مافیا۔ ایجوکیشن مافیا کے ہاتھوں مجبور ہو کے حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے کھلنے کی خبر ان والدین کے دلوں پہ بڑی تکلیف دہ بن کے گزری ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پر تعلیم پرائیویٹ سطح کے اسکول و ادارے یا سرکاری سطح کے تعلیمی ادارے جن کے بچے میٹرک سے نیچے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جن کے گھروں سے جنازے اٹھائے گئے ہیں کورونا کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے جنازے اٹھانے کے بعد یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں، اور پھر ان کے نتائج کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج قومی اسمبلی میں گرما گرمی ہوئی، وزیر توانائی عمر ایوب نے کراچی والوں پر بجلی گرائی تو اسد عمر نے سارا ملبہ پیچھے والے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ فکرے بڑے خوبصورت ہیں سننے کو، اور یہ 4-5 مہینے تو چل سکتے ہیں لیکن 2 سال کے بعد نہیں چل سکتے، آپ کو اپنی کارروائی دکھانا ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دوسروں کے بڑوں کو گالی دیں گے تو پھر آپ کے بڑے بھی نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد پھر اسد عمر مراد سعید صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی، انہوں نے جے آئی ٹی کے 5 نکات سنانا چاہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کو بتائیں گے۔ پھر سندھ کے بعد بلوچستان میں بھی جعلی ڈومیسائلز کے ایک طوفان کا انکشاف ہوا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ 2 4 10 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جعلی ڈومیسائلز پہ لوگوں نے ملازمتیں حاصل کی ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے تعلیمی ادارے کھولنے کی بات مظہر برلاس صاحب، تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پرائیویٹ سکولز کی ایسوسی ایشنیں جتنی بھی تھیں وہ احتجاج کر رہی تھیں، وہ بار بار پریس کانفرنسیں کر رہی تھیں، وہ بار بار حکومت کو کہہ رہی تھیں کہ کھولیں کھولیں کھولیں، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی معیشت کو کوئی نقصان پہنچ رہا تھا۔ حالانکہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کی چھٹیوں کی فیسیں معاف نہیں کی۔ اچھا جناب، اس کو پہلے تو 2-3 پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ صورتحال جو ہے وہ قوم کے سامنے بالکل واضح ہو سکے، اور ہم چونکہ پاکستانی قوم کے نمائندے ہیں، ان بلا کی شبہ بات کرنا ہوتی ہے ہمیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کرونا کے باعث کئی لوگوں کا روزگار چلا گیا، بالکل صحیح ہے، لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا، بالکل درست ہے، مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی۔ اس دوران بھی ان سکولوں کالجوں والوں کو چین نہیں آیا، بالکل صحیح، یہ فیسوں کے بل بھیجتے رہے لوگوں کو، اور لوگوں کو مجبور کرتے رہے فیسیں جمع کرائیں، اور انہوں نے کرائیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں تعلیم تجارت بنی ہوئی ہے، بالکل صحیح، لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں، یہ جو بڑے بڑے انگریزی سکول ہیں نا، ان کی بات خاص جی طور جی پر، ضرور ضرور، پچھلے دنوں لاہور میں بھی ایک سکینڈل آیا، یہاں پر بھی سکینڈل آتے ہیں۔ اچھا، اس میں اخلاقی بے روی کے سکینڈل ہیں، صحیح ہے، اس میں منشیات کے سکینڈل ہیں۔ درست ہے، ایک طرف تو یہ اسکولوں والے اپنے اداروں میں منشیات کو بھی نہیں روک پاتے، اخلاقی بے روی کو بھی نہیں روک پاتے، صحیح، اور ہماری اگلی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، اور دوسری طرف فیسوں کے نام پہ بھرمار ہے۔ مظہر برلاس صاحب اگر آپ کا فیسوں کلامی کے معاف علاوہ کریں، بھی پیسے نہیں، لیے یہ جاتے منشیات ہیں۔ پہ ایک بات آ گئی، کیونکہ آپ نے آگے بڑھ جانا ہے، منشیات پہ بات آ گئی کہ منشیات پہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں کہ اس ملک کا وزیر افریدی نے بات کی تھی نا، شہریار افریدی نے شروع میں منشیات اور آئس کی سمگلنگ کی، اور کتنا مجبور ہو گیا کہ اپنی بات کو واپس لینا پڑا، یعنی یہ اس سے بھی طاقتور تھے۔ زمینی حقیقت وہی ہے، ہاں، زمینی حقیقت وہی ہے، طاقتور ہے، طاقتور، پلیز۔
اور لوگوں کے والدین کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، بچوں کو الگ بلیک میل کرتے ہیں. ایسے یہ تو ان کا ہو گیا ایک چال چلن. اب یہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں صحیح. کہ اسکول کھولو جی، فلاں کھولو جی، کالج کھولو جی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگان کو دفن کیا ہے اس موسم میں. بہت سے لوگوں کی مائیں ان کے درمیان نہیں رہیں، بہت سے لوگوں کے والدین گئے. بالکل صحیح. یہ جو شفقت محمود صاحب ابھی بول رہے تھے، وزیر جو ہیں بولیں گے ایجوکیشن کے، جی جی. ان کی اپنی والدہ 87 سال ان کی عمر تھی، وہ خود کرونا کے باعث ان کی فوت کی ہوئی ہے. دیکھیں گھر سے جنازہ اٹھایا. ٹھیک ہے. احساس. تو اب آپ جو بات آپ ملفوف کر رہے تھے میں اوپن کر دیتا ہوں. صحیح ہے. اب یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے پھول جیسے بچوں کے جنازے اٹھائیں. خود ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کا احتیاطی تدابیر ہی نہیں ہے. یا بچے نشانہ ہیں یا بزرگ نشانہ ہے. سب سے زیادہ جو آپ نے جو اشارہ کیا پہلے وہ سنا دیتے ہیں. جی شفقت محمود صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ سن لیجئے. فیصلہ کیا کہ 15 جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا، لیکن 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے. جی نظر برلا سے بھئی ایک تو آپ پہلے جائزہ لیں، آپ کے ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. اس کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ کے ہاں ہیلتھ سسٹم جواب دے چکا ہے. احتیاطی تدابیر پر لوگ عمل نہیں کر رہے. یا تو آپ کے لوگ اتنے سمجھدار ہوں نا. درست ہے. جب بڑے نہیں سمجھدار تو بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ صحیح ہے. بچے تو ویسے ہی نہ سمجھ ہیں. کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا کیوں سوچ لیا انہوں نے؟ نمبر 1. درست ہے. نمبر 2، جب تک آپ کے پاس احتیاطی تدابیر نہیں ہیں، جب تک روک تھام نہیں ہے، آپ کیوں لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں؟ یعنی والدین ابھی تو گھر میں رہتے ہیں نا، جی جی. بچے گھر میں ہیں، والدین مطمئن ہے کہ چلو آنکھوں کے سامنے. جب ان کو اسکول کالج بھیج دیں گے تو ماں تو سارا دن بیچاری سولی پہ لٹکی رہے گی، کوئی شک نہیں. باپ الگ لٹکا رہے گا. درست. ٹھیک ہے. صحیح ہے. کہ یار پتہ نہیں خیریت سے آئے، کہیں میرے بیٹے یا بیٹی کو کرونا نہ ہو جائے. درست. اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے. بالکل یہ مرض ایسا ہے نا. بالکل ایسے. اس میں پوچھ کے نہیں آنا، کوئی نظر تو آتا نہیں. اس نے پوچھ کے تو آنا نہیں. اب خود یہ شفقت صاحب کو پتہ ہے کہ اب یہ مرض ہوا کے ذریعے آ رہا ہے. یہ سائنٹسٹ کہہ چکے ہیں. اس دن میں ان کے ہاں گیا، ان کی والدہ فوت ہوئی، تو میں نے کہا چلو شفقت صاحب کے ساتھ فاتحہ کرتا ہوں. تو ڈاکٹر عشرت حسین اور میں 3 ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ادھر شفقت صاحب نے خود بتایا کہ جناب اب تو یہ تحقیق آئی ہے کہ یہ ہوا سے پھیل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بچے جائیں گے وہ ہوا سے کیسے بچ پائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. دوسرا ایک ہمارے یہاں ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے نا علی رضا صاحب، اس میں بڑی خرابیاں یہ ہیں. آپ برطانیہ کو سٹڈی کر لیں اور ملکوں کو دیکھ لیں، وہاں نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگوں پہ فیسوں کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا. فیسیں ہیں ہی نہیں. صحیح ہے. بہت سے ملکوں میں ایجوکیشن فری ہے. درست ہے. تو ہمارے ہاں اتنی روٹی مہنگی نہیں جتنی ایجوکیشن مہنگی ہے. صحیح بات. تو ایک تو گورنمنٹ کو اس پہ بھی خیال کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو بھی اپنے آرڈر منوانے چاہیے. غریبوں پہ تو بڑا غصہ چڑھتا ہے ان عدالتوں کو. ادھر نہیں. مافیاز کا بھی حساب لینا. آج میں سوچ رہا تھا کہ سانے ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں ہوئی، فلاں جے آئی ٹی بن گئی سزا کیوں نہیں ہوئی، فلاں جے آئی ٹی بن گئی سزا کیوں نہیں ہوئی، فلاں کمیشن بن گیا. او یار یہ ملک کمیشنوں، جے آئی ٹیوں اور تحقیقاتی رپورٹوں کے لیے بنا ہوا ہے. اس میں سزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو سزا ہوتی نہیں. بالکل. وہ یہ جو ایجوکیشن مافیا ہے، نیب والے آپ کے پیچھے تو آ جائیں گے، میرے پیچھے آ جائیں گے، بسم اللہ آ جائیں. کبھی ایجوکیشن والوں کے پیچھے بھی نیب والے گئے ہیں؟ کبھی نہیں. اور جو بندے ہماری آنکھوں کے سامنے ویسپے اسکوٹر پہ تھے، سائیکل پر تھے، کسی کے ادارے میں پڑھاتے تھے،
آج وہ خربوں کے مالک کیسے بن گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہی غریب لوگوں کی جیبوں سے ان کے بچوں کو دیکھیے کے نام پہ اور بلیک میلنگ کے نام پہ اور بدماشی نیب کے نام والے پہ. یا حکومتی ادارے کوئی نہ کوئی تو ان کا رکھوالا ہوگا نا. بالکل ہونا چاہیے. یا بے مہارے ہیں، یہ بے لگام ہیں، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. اچھا جی دیکھیں، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ایک جعلی نام نہاد قسم کی آن لائن تعلیمی کے ایک نظام، جی مختلف شہروں میں تو یہ ہو گیا. اب اس کو بھی یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی دیہات میں یا اور دور افتادہ علاقوں میں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہاں کیونکہ بچے آن لائن تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، اس لیے ان بچوں کو اسکول بھیجیے. اب وہ ہاسٹل میں رہیں. جی اور ہاسٹل میں بھی کہا ہے کہ وہ ہاسٹل میں رہیں، اس کی فیس بھی یعنی ماں باپ کے خرچے ٹرپل کر دیں. اچھا آن لائن بھی جو فراڈ ہے، وہ یار یہ بات سنیں. ابھی میں کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے، وہ آن لائن بچی جو ٹیسٹ دے رہی ہے، اس نے ادھر سارا کچھ وہ چپکایا ہوا ہے کمپیوٹر کے ساتھ، ادھر سے پڑھ کے جواب دے رہے، جی میم اس میں یہ ہوتا ہے، جی میم اس میں یہ ہوتا ہے، جی میم فلانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک فراڈ ہے، کوئی شک نہیں. اور آن لائن کا یہ چکر جیسے ہم نے ایک دن پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یار عام آدمی کدھر سے اتنے لیپ ٹاپ پیدا کرے، کدھر سے اتنے سمارٹ فون لے کر آئے کہ ہر بچے کو سمارٹ فون دے دے، ہر بچے کو لیپ ٹاپ دے دے. پھر ہمارے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. پھر ہمارے بہت سے شہروں میں کوئی چمن بارڈر کی بات نہیں کر رہا، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی. ہاں وہ انٹرنیٹ کیسے آن کریں گے؟ تو وہ کیسے کریں کام؟ ان کے موبائل کیسے چارج تو ہوگے؟ ہمارے کئی بڑے شہروں میں بھی بجلی نہیں آتی، فون چارج نہیں ہوتے، لیپ ٹاپ چارج نہیں ہوتے، آپ کا انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہوتا. اچھا جی یہ تو ہو گئی آن لائن کی بات. اگلی بات کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جناب اسکول میں آئیں گے اور سارے جو قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا. اچھا جی 40 بچوں کی جو کلاس ہے، ایک کلاس روم میں وہ کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کروا لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. کامن سینس کی بات ہے نا، ہو نہیں سکتی کہ ایک بہانہ بنا رہے جی وہ آپ ایس او پیز پہ عمل کر لیں. اور ان ایس او پیز کے انہوں نے یہی کل منسٹر صاحب نے کہا پریس کانفرنس میں کہ ایس او پیز پہ عمل کریں گے. ایس او پیز سے آپ بڑوں سے تو عمل نہیں کروا سکے، بچوں سے کیسے کروا لیں گے؟ ایک اجلاس بجٹ اجلاس کی وجہ سے مجبوراً کرنا پڑا پنجاب اسمبلی کو. انہوں نے بھی کہاں کیا؟ ایک بڑے ہوٹل میں ایسے ہی. ٹھیک ہے، چونکہ پنجاب اسمبلی میں تو ادھر بندے سے بندہ چڑھیا ہوندا، بالکل صحیح، ادھر تو جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسکولوں والے کیا کریں گے، کالجوں والے کیا کریں گے؟ یہ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں. ایس او پیز کی تو خلاف ورزی یہ پہلے ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اسکول کی وہ تو یہ پوری نہیں کرتے. ان کے پاس گراؤنڈ ہے نہیں، ان کے پاس لائبریری ہے، اسکولوں کے پاس گراؤنڈ، ان کے پاس لیبارٹری ہے. اسکولوں میں لیبارٹری، دیکھیں لیبارٹری، لائبریری کاغذوں میں ہے کہ یہ ہوگا، لیکن جو افسر صاحب جنہوں نے منظوری دے دی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کس مجبوری کی بنیاد پہ وہ منظوری دے دیتے ہیں. دو کمروں میں یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ان کو چیک کرنے والا ہی کوئی نہیں، مائی باپ ہی کوئی نہیں، والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. او بھائی صاحب انہوں نے ایجوکیشن سسٹم ہمارا تباہ کر دیا ہے. یہ جو اگلی نسل آپ کی تیار ہو رہی ہے نا، یہ نلائق ہیں. یہ جو ایک جعلی چلیں اس طرف آپ آگئے ہیں تو یہ یونیورسٹیوں کے ساتھ جو 25 لاکھ لے کے ایفیلیشن والا ڈرامہ تھا وہ یہی تھا نا سارا. اور کیا یہ کمائی کا ذریعہ لوگ فرنچائز بنائی ہوئی تھی اور فیکٹریاں ایک طرح کی لگی ہوئی ہیں. اور ایک وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب پاؤڈر سے اچھا دھندا ہو گیا پرافٹ کمانے کا یہ بچوں کے تعلیمی اداروں کے نام کا. کوئی فیکٹری اتنے پیسے نہیں کماتی جتنے ایجوکیشن ادارے کماتے ہیں. فیکٹریوں میں لگانا پڑتا ہے، یہاں لگانا بھی نہیں پڑتا. بالکل صحیح ہے. تو یہ تو کمائی کے ذریعے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے، اور وہ یونیفارم ہم دیں گے، جوتے ہم دیں گے، کتابیں ہم دیں گے. ابھی تو پتہ نہیں وہ مذاق تھا یا کیا تھا کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ اسکولوں نے کہا ہے کہ اسکول کھولیں وہ سینیٹائزر بھی ہم دیں گے اور ماسک بھی ہم دیں گے اور فلاں ٹور آپ کا ہو رہا ہے فلاں. سارا یہ ایک گلدستہ بنا کے لوٹ مار کا گلدستہ. جی یہ ایک لوٹ مار کا ایسا گلدستہ ہے جس نے اپنے لوٹ مار کی بنیاد پر اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مزید معاملات کو بہتر کرنے کی خاطر حکومت کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ 15 ستمبر کو اسکول کھلیں گے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اس بات پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کرونا بڑھ رہا ہے, کرونا کم نہیں ہو رہا, لیکن حکومت شاید دباؤ میں آ گئی ہے یا کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اگرچہ شفقت محمود صاحب نے اس میں ایک بات کی ہے کہ ہم اس فیصلے پہ ممکن ہے کہ نظر ثانی کریں اور صورتحال کا جائزہ لیں, لیکن صورتحال اس وقت تک یہ ہے کہ پچھلے مہینے جون میں کرونا سے پاکستان میں شرح اموات 2.5% تھی, اور آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک جولائی میں 238 افراد مر چکے ہیں, اور اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو جولائی میں اس وقت شرح اموات جو ہے 2.5 کے بجائے 2.7% ہو چکی ہے, اور آگے کا کچھ اندازہ نہیں کہ کیا صورتحال ہوگی اور عید کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے مظہر برلا صاحب, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک عجیب سا فیصلہ آ گیا. اچھا, ایک تو یہ اچھا کہ آپ نے عید کا تذکرہ کر دیا. آپ کو پتہ چھوٹی عید پہ بھی کرونا بہت پھیلا تھا. جی, ہمارے لوگ شاپنگ کرنے چل نکلے, شاپنگ سینٹرز بھر گئے, بازار بھر گئے, مارکیٹیں بھر گئی. اب جو عید قربان آ رہی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے قربانی کے جانور بھی آئیں گے, لوگ لینے جائیں گے, پھر وہ بچے کھیلتے رہتے ہیں جانوروں سے, ان کو لے کے پھرتے ہیں. تو اگر تو ہماری قوم نے اس عید قربان پہ کوئی احتیاط کر لی تو بچت ہوگی, اگر احتیاط نہ کی تو کرونا مزید پھیلے گا. ایسا ہی بالکل ایسا خطرہ. تو میرا خیال ہے شفقت صاحب ایسے تو سمجھدار آدمی ہیں, جائزہ لینے کے بعد ہی کھولیں گے. جی, لیکن ان کو اویئر کرنا تھا, ہم نے اویئر کر دیا, ہمارا کام تھا, ہمارے خطرے سے آگاہ کر دیا, خدشے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس معاملے پہ آواز اٹھائی جائے. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, ہم نے اذان دے دی اس میدان میں, صحرا میں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. آج قومی اسمبلی میں بڑی گرما گرمی ہوئی. پہلے عمر ایوب صاحب نے توانائی کے معاملے پہ بڑی گفتگو فرمائی, پھر جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ اس کے بعد دوسرے صاحب آ گئے, پھر تیسرے صاحب آ گئے, پھر چوتھے صاحب آ گئے, بڑی گرما گرمی, اس کے بعد واک آؤٹ ہو گیا. تو پہلے کیا ہوا آپ کو سناتے ہیں جناب, ذرا سن لیجئے. بجلی کی ضرورت پڑتی گئی, لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی, یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا. جی, یہ انہوں نے یہ کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے بالکل کچھ نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں کیا. تو اس کے بعد خاصا غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی قومی اسمبلی کے ایوان میں, اور سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جناب یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں تنقید والی, لیکن یہ پہلے 3-4 مہینے اچھی لگتی ہیں, اب 2 سال ہو گئے, آپ نے بھی کچھ کیا ہے, آپ بتائیے. جی, اچھا, یہ بات راجہ پرویز اشرف کی ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ جو چورن بیچتے ہیں پی ٹی آئی والے, جی, یہ زیادہ عرصہ بک نہیں سکتا. آپ نئے آئے ہیں حکومت میں, آپ 2-3-4 مہینے, زیادہ سے زیادہ 6 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پرانی حکومت نے یہ نہیں کیا, پرانی حکومتوں نے یہ نہیں کیا. 2 سال بعد اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے ویسے تو ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت الا ماشاءاللہ صبح سے شام تک جھوٹ ہی بولتی ہے, لیکن یہ بات جو ہے کہ آپ 2 سال بعد کہیں کہ سابقہ حکومتوں کا قصور ہے, تو بھئی یہ قصور کوئی نہیں مانے گا. اس لیے کہ آپ نے 2 سالوں میں کیا کیا. درست ہے, آپ کے پاس 2 سال تھے, اور یہ صاحب جن کی گفتگو چلا رہے تھے یہ تو وزیر خزانہ تھے, سارا کچھ تھا, ابھی بھی پلاننگ کے وزیر ہیں, سب کچھ کر سکتے تھے. یہ ہائیڈل پہ اگر مشکل تھا یہ سولر پہ چلے جاتے اور کام کر لیتے. ٹھیک ہے جی, نہیں, اور کراچی سے ان کا تعلق بھی ہے. جی جی, یہ تو کراچی کے شہری ہیں. لیکن مظہر برلاس صاحب میں آپ سے نا تھوڑا سا اور پیچھے جانا چاہتا ہوں. یہ آپ نے خوبصورت بات کی کہ 2 سال گزر گئے اور آپ کا کیا حاصل حصول ہے, آپ نے کیا ڈیلیور کیا. میں اس سے پیچھے چلا جاتا ہوں. اگر لوگ ماضی کی حکومتوں سے مطمئن ہوتے تو آپ کو مینڈیٹ ہی کیوں دیتے؟ بالکل جائز بات ہے. چینج اسی لیے آئی نا, تبدیلی تو بہتری کے لیے آئی نا, آپ کی مزید برا کرنے کے لیے آپ کی تو جگہ اس لیے بنی کہ لوگ پچھلی حکومتوں سے مطمئن نہیں تھے, اور آپ لوگوں نے لوگوں کو خواب دکھائے. آپ نے کہا ہم انصاف کریں گے, آپ نے کہا میرٹ ہوگا, آپ نے کہا بجلی ہوگی, آپ نے کہا پانی ہوگا, آپ نے کہا کھانا سستا ملے گا,
آپ نے کہا 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، آپ نے کہا ہم $2 ارب قرضہ منہ پر مار دیں گے، آپ نے یہ سارے خواب دکھائے تھے نا۔ اچھا میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے بھی خواب تھے۔ ان کا خواب یہ تھا کہ جب ہم برسر اقتدار آ جائیں گے تو ہم اتنا کرسماتی پرسنالٹیز ہیں، ہم میں اتنی تسخیر ہے، ہم میں اتنا حسن ہے، ہم اتنے پیارے ہیں لوگوں کو کہ دنیا ہمارے اوپر دولت اور ہن برسانا شروع کر دے گی، پوری دنیا سے پیسہ پاکستان پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور پوری دنیا سے ادھر پیسہ آئے گا تو موجیں ہی موجیں ہو جائیں گی۔ لیکن لگتا ہے کہ ان کے جو خواب تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ ان کے اپنے خواب بھی ٹوٹے ہیں، مظہر برلاس اور علی رضا الوی کے تو خواب ٹوٹے ہیں، ان کے اپنے بھی ٹوٹے ہیں۔ او حضور، سب کچھ حسن نہیں ہوتا۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی۔ صحیح۔ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا، صحیح۔ تو ایک خوبصورت حسینہ اس نے کہا کہ جب حسن تقسیم ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ میں مقدر کی لائن میں کھڑا تھا، واہ۔ اور وہ مقدر ہے کہ تم ادھر میرے پاس ہو، میں تمہارے پاس نہیں گیا۔ تو سب کچھ تو حسن نہیں ہے، حسن پہ سب کچھ نہیں بارا جاتا، سب تو حسن نہیں ہے، مقدر بھی کچھ چیز لیکن یہاں تھوڑا سا مظہر برلاس صاحب حسن بھی ہے اور مقدر بھی ہے، یہاں تو دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن ایک اور حسن کی، چلیں حسن سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، اور کچھ معاملات جے آئی ٹی کی اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ دیکھو نا فیض صاحب نے کہا ہے، ہاں جی، اس کے علاوہ بھی تو بڑے کام ہیں بھائی۔ آپ حسین ہیں اوکے، لیکن وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، وہ دے دوں، وہ نہ کہ کام پیارا کہ چم پیارا، تو کام کو لوگ دیکھتے ہیں بھائی۔ تو پھر اسی لیے عوام بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اسی لیے تو 2 سالوں میں مقبولیت کا گراف کہاں سے کہاں جا پڑا ہے، تو پھر اسی لیے ہوتا ہے نا پھر یہ سارا وہ یار معاملہ۔ وہ فیصل واڈا کدھر ہے؟ وہ تو ایک شو پہ کہتا تھا جی یہ 10-15 دن کی بات ہے، ادھر بندے نہیں ملنے، نوکریاں اتنی ہونی ہیں۔ وہ پھر کوئی بوٹ میں تو ڈھونڈ رہا تیاری ہوں کر اس رہا کو ہوگا کسی شو میں لانے کے لیے، کہ اور وہ یہی ایک ٹی وی شو میں بڑے دھڑلے سے دعویٰ کر کے گیا۔ اس نے کہا جی یہ ہفتے 10 دن کی بات ہے، اس کے بعد پاکستان میں نوکریاں اتنی ہوں گی کہ لوگ ہی نہیں ملیں گے۔ پتہ نہیں اس نے یہ بات ہوش میں کی تھی یا مدہوشی میں کی، مجھے تو ابھی وہی نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بھی کچھ خواب تھے، اور وہ خواب جو ہے نا اسی وجہ سے تو ان کو وہ حسن نثار صاحب کو بھی کہنا پڑا نا کہ میں اپنے آپ کو، جو انہوں نے اپنے لیے لفظ یوز کیا میں نہیں کرتا، میرے لیے محترم ہے، سینئر ہیں، کہ وہ میں تو پتہ نہیں کس چکر میں پڑا رہا کہ ان کی سپورٹ کرتا رہا، اور ابھی میری آنکھیں کھلی ہیں۔ میں تو اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ کچھ تو انہوں نے کیا ہوا ہوگا، کوئی جو 22 سال کی سٹرگل ہے، کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھے جناب، سوائے گالم گلوچ کے کوئی کام نہیں ہے۔ آج کیا بات کی مراد سعید نے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ جی آئی ٹیز مختلف آ گئیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، بحث و تکرار ہو رہی ہے، اور مزے کی بات ہے ہمارے دوست ہیں جو جے آئی ٹی لے کے آئے، اپنی ایک رپورٹ لے کے آئے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی میں گھر گیا تو میرے چوکیدار نے مجھے ایک لفافہ دیا، اور میں نے پوچھا اس میں کیا ہے، اس نے کہا کوئی موٹر سائیکل پہ دے گیا تھا، میں نے اس کو کھولا تو اس میں 3 جے آئی ٹی کی رپورٹیں تھیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ علی زیدی نے بات کی۔ اوہ کیا بات ہے، کیا تحقیق ہے، اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مراد سعید نے کیا کہا وہ سنتے ہیں۔ ہوئی کہ اڈو کی سرپرستی کی، بتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے۔ بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو۔ جی، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو، بتہ جا رہا ہے زرداری کو، بتہ جا رہا ہے زرداری کی بہن فریال تالپور کو۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں، اگر آپ کو ثابت کرنا چاہیے بجائے اتنی لمبی لمبی تقریریں کرنے کے، اسی طرح وہ کھڑے ہو کے اپوزیشن والے کہہ سکتے ہیں چینی کا بھتہ جا رہا ہے فلانے کو، سلائی مشینوں کا بھتہ جا رہا ہے فلانے کو، آٹے کا بھتہ جا رہا ہے فلانے کو، پٹرول کا بھتہ جا رہا ہے فلانے کو، کھاد کا بھتہ جا رہا ہے فلانے کو، ہیں سب کہہ سکتے ہیں نا، تو دونوں طرف سے الزامات لگ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی رپورٹ ہے، وہ موٹر سائیکل والے نے دی ہے یا رکشے والے نے دی ہے یا جس نے بھی دی ہے، بھائی آپ کے پاس الزامات ہیں،
آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ تحقیقات کریں اور تحقیق ہونی چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف نے کیا کہا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بڑوں کو گالی دیں گے تو آپ کے بڑے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ وہ خود وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وزیر اعظم کو گالی پڑے، میں نہیں چاہتا کہ قائد ایوان کو گالی پڑے۔ یہ ایوان اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں ایک دوسرے کو گالیاں دینے آتے ہیں، لوگوں کی امیدوں کا ہم مرکز ہیں، یہاں اور باتیں ہونی چاہیے۔ اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، ایک فکر آپ کو سناتے ہیں ان کا۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو، تو آپ دوسروں کے لیڈران کی عزت کرنا سیکھیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے پرائم منسٹر صاحب کی بے عزتی کروا دیں۔ انہوں نے ایک نیا اشارہ دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ اور ہم دیکھتے ہیں جب سے بگنرز تھے، جب سے وہ کوشش کر رہے تھے پولیٹیکل میں، ابھی وزیر بھی نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ ایک لیڈر کے طور پر تھے، پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعظم بنے، ملنا ملانا رہا، ظاہر ہے یا اسی شہر کے گجر خان کے ہیں، اور بڑے پولائٹ، بڑے ٹھنڈے ہمیشہ یہ رہے۔ آج خاصے غصے میں تھے، اور ایک بات انہوں نے کی، مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے وزیر خود وزیر اعظم کو گالی دلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، جو ماحول ہوتا ہے نا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اس میں حکومت بہت ذمہ دار ہوتی ہے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بھی، درست ہے، اس کو آلودہ بنانے میں بھی۔ تو جب آپ حملے کریں گے، ذاتی حملے کریں گے، صحیح ہے، تو پھر جواب آئے گا۔ صحیح ہے، جب جواب آئے گا تو ایوان مچھلی منڈی بنے گا۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے ایوانوں میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی صدر کی تقریر آرام سے سنی ہو، صحیح ہے، کوئی بجٹ سیشن آرام سے ہوا ہو۔ صحیح ہے، یعنی صدر مملکت تقریر کر رہا ہوتا ہے اور ادھر بس کشتیاں اور ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں اور کاغذ پھاڑ اور پھاڑ کے چائے پھینک اور رہے ٹھیک ہیں، ہے۔ وہ جو ساری چیزیں۔ اچھا، اسی طرح جب بھی کوئی وزیر خزانہ تقریر کرتا ہے، ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے علی رضا الوی صاحب، جی بھائی، میں اس سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ صحیح، پرابلم یہ ہے کہ ہم دلیل سے جواب نہیں دیتے، ہمارے ہاں دلیل والے بندے کم ہیں، ایسے ہی، ہمارے پاس گالی والے بندے، گالم گلوچ جو برگیڈ ہے وہ زیادہ ہے۔ درست ہے، تو وہ جو گالم اور گلوچ، گلو بچ والوں کو تھاپڑا بھی ملتا ہے نا بھائی، ہاں وہ شاباش، ماشاءاللہ کمال کر دیتی وہ ہے۔ شاباش ملتی ہے۔ ہاں ہاں، اب یہ جتنی شاباش مراد سعید کو عمران خان دیتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیتے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، واہ واہ مراد سعید نے کمال کر دی ہے۔ ماشاءاللہ، تو جب آپ گالم گلوچ دینے والوں کو شاباش دیں گے تو اس کا مطلب وہ اگلی بار زیادہ گالیاں دے گا۔ تو یہاں ہمیں نفی کرنی چاہے گالیوں کی۔ صحیح ہے، ہمارے ایوانوں میں موجود لوگوں کو اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے جی، مظہر اللہ صاحب ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، پارلیمان کا حسن یہ ہے، جمہوری حسن یہ ہے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، علیحدہ رائے، دوسری سیکنڈ اوپینین ہونی چاہیے۔ کوئی ایک اوپینین جہاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یا جہاں صرف ایک اوپینین ہوتی ہے، وہ معاشرے بانجھ ہو جاتے ہیں، لیکن احترام باہمی کے ساتھ ہر کسی کو اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے قومی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سندھ کا بڑا چرچا تھا جی کہ سندھ میں جعلی ڈومیسائل اور جعلی نوکریوں اور جعلی بھرتیوں اور گھوست ملازمین۔ بلوچستان کی خبر ہم لائے ہیں کہ بلوچستان میں جعلی ڈومیسائل سے بے پناہ بھرتیاں کی گئیں، بے پناہ دوسرے صوبوں کے لوگ جنہوں نے بلوچستان سے جعلی ڈومیسائل بنوائے اور وفاقی اداروں میں اور بہت سارے اداروں میں وہاں ملازمتیں حاصل کیں۔ جی مظہر برلاش صاحب تھوڑا سا جناب نہیں، مجھے آپ پہ پہلے اعتراض ہو گیا ہے۔ اعتراض یہ ہوا ہے
کہ آپ نے قومی اسمبلی کی بات کر کے بیچ میں سے آپ نکل گئے, پہلے عمر ایوب کا نام لیا, پھر عمر ایوب کو دکھایا ہی نہیں, اس کی بات بھی نہیں کی. عمر ایوب نے تو توانائی سے وہ پوری بجلی گرائی ہے نا کراچی والوں جناب پہ. والا میں نے آج بات کرنی تھی, عمر ایوب کے دادا تھے نا ایوب خان, جی ہاں تو آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی. جی بالکل ہے. میں آج دن کو جناب ویڈیو دیکھتا تھا, کیا جلسے تھے محترمہ فاطمہ جناح کے, اور کس طرح دھاندلی سے انہیں ہرایا گیا. جی جی بالکل صحیح. اچھا, جو بنگلہ دیش جو ہے, جو مشرقی پاکستان تھا اس وقت, شیخ مجیب الرحمان انچارج تھا ادھر کمپین کا, ادھر ظفر اللہ جمالی صاحب فاطمہ جناح کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے, اور فاطمہ جناح جدھر جاتی تھی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی لوگ جمع. قائد اعظم کی بہن تھی, تو ان کے راستے آمریت نے کس طرح روکے وہ سارا میں دیکھتا رہا, اور لوگ حیران تھے کہ اتنی مقبول ترین شخصیت کو کیسے ہرا دیا گیا. کیسی قوم ہے جو ایک طرف اس کو ماں کہتی ہے اور دوسری طرف ماں کو ہروا دیتی ہے. یہ بڑے سوال عجیب و غریب تیکھے سوال پیدا ایک ہوئے. ستم یہ بھی ہوا تھا, پھر وہ سچائی ہے, تاریخ کا دامن ہے کہ اس یار ابھی وہ گجرانوالے والے کا نام نہیں لینا, اس وقت کہ یہ خرم دستگیر کے والد نے کیا کیا تھا. اس وقت بھٹو نے کیا کیا تھا, وہ بھی ایوب خان کے ساتھ تھا, فاطمہ جناح کے خلاف تھا. بھٹو بھی ساتھ تھا ایوب خان کے, جی. اور یہ جو گجرانوالے والا خرم دستگیر, اس کے والد نے تو ایسی گھٹیا حرکت کی کہ ہم ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے. چلیں جی, وہ اس کو چلیں میں کیا کہوں, تو یہ سارے تکلیف ہوتی ہے جو آپ مجھے کہتے ہیں نا سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہو, یہ سارے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف تھے. اور محترمہ فاطمہ جناح کو کیا کہا گیا تھا, قائد اعظم کی بہن کو, بانی پاکستان کی بہن کو, جس نے جو 17 سال چھوٹی تھی اپنے بھائی سے اور ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ گزار دی, اس موقع پہ ایوب کو جتانے کے لیے, اس کو کیا کہا گیا تھا؟ میں اس میں نہیں پڑھتا بھائی, مجھے یہ پتہ ہے کہ اس قوم نے اپنی ماں کو شکست دی, اور میری ماں دھرتی اس وجہ سے کیونکہ یہ ٹوٹی. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر فاطمہ جناح کو ہروایا نہ جاتا, یہ دھاندلی نہ ہوتی, تو شاید ہمارا وہ حصہ الگ نہ ہوتا. ایک جب دھاندلی آپ نے اتنی کی اور دھاندلی کے باعث آپ نے ہروا دیا, کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی نا ڈومیسائل والی, یہ بھی ایک دھاندلی ہے. دھاندلی کیسے ہے صحیح کہ جناب والا پہلے آ جائیں آپ کی سول سروس میں. آپ کی سول سروس پاکستان کی ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی, اس کی سول سروس کی بھی کوٹے بنائے ہوئے ہیں. یہ بلوچستان کا کوٹا ہے, یہ خیبر پختونخوا کا کوٹا ہے, یہ پنجاب کا کوٹا ہے, یہ اربن سندھ کا کوٹا ہے, یہ رورل سندھ کا کوٹا ہے, یہ فلاں کوٹا ہے, یہ فلاں کوٹا ہے. اور جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاع آئی ہے, یہ ہماری ایکسکلوسیو نیوز ہے اس وقت تک, ظاہر ہے اس کے بعد باقی لوگ اس پہ بات کریں گے اور اس کو یقیناً اس کو ریپروڈیوس کریں گے, کہ کوئٹہ سے 1200, ڈیرہ بگٹی سے 66, لورا لائی سے 130, یوب سے 200, جعفر آباد سے 79 اور زیارت سے 44 افراد کے جعلی ڈومیسائلز کی تصدیق ہو گئی ہے. اوکے, اب یہ پہلے تو آج ابھی کام جاری ہے. پہلے تو جو آپ کی اعلیٰ ترین سول سروس ہے, جس میں یہ ڈی سی شی سی بنتے ہیں, ایس پی بنتے ہیں, اس میں اتنی گڑبڑ ہے کہ اس میں کوٹے لگائے ہوئے ہیں. جی بھئی آپ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایک کیوں نہیں کرتے, ایک نصاب کیوں نہیں کرتے, صحیح, اور پورے ملک کے بچے امتحان دیں. اگر کوئی سیالکوٹی بچہ لائے گا تو وہ آ جائے, اس کی جگہ ضروری ہے کوئی نواب شاہ کا لڑکا ہے نہیں بھئی, یا پشاور کا لڑکا اگر ذہین ہے تو ضروری ہے کہ مظفر گڑھ کا لڑکا ہے, اور اگر کوئی کراچی کا لڑکا ذہین ہے تو ضروری تو نہیں ڈیرہ غازی خان کا لڑکا ہے. تو یہ کوٹا جو ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک طرح سے نوکریاں لینے والوں کے ساتھ مجرمانہ فیل کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اس طرح کہ لوگ جو لائق فائق لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, کوٹے کے نام پہ آگے آ جاتے ہیں. پھر کوٹے کے نام پہ دھندا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈومیسائل کوٹے کا بنا لو یار, ادھر کوٹا لگتا ہے تو آرام سے سی ایس ایس کر جائیں گے. نمبر 1 بالکل سے
اب جو یہی حال چھوٹی سروسز میں بھی آ جاتا ہے جو وفاق کی ہیں. صحیح ہے. وفاق کی جو چھوٹی سروسز ہیں اس میں بھی لوگ بلوچستان کے ڈومیسائل لے کے آ کے نوکریاں کرتے ہیں. انٹیریئر سندھ کے ڈومیسائل لے لیے, نوکریاں کر لیں. پہلے اس حکومت کو ویسے ایک کریڈٹ جاتا ہے. اس سے پہلے یہ ظلم ہوتا تھا کہ اسلام آباد کی نوکریوں پہ اسلام آباد کے شہریوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. ایسے یہ جو لڑکا ہے نا علی نواز اوان جو وزیر اعظم کا مشیر ہے, اس نے یہ کروایا ہے کہ وفاق کی نوکریوں پہ جو چھوٹی نوکریاں ہیں 50% حق اسلام آباد کے شہریوں کا ہے. اچھی ہونا بھی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بھئی آپ کے شہر میں نوکریاں تقسیم ہو رہی ہیں اور آپ کو مل ہی نہیں رہی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس نے لوگوں کو مجبور کیا ڈومیسائل جعلی بنانے پہ. اب ہونا کیا چاہیے ہوتا ہمارے ہاں, کیوں نہیں ظلم, یہ کیوں نہیں رکتا, یہ ساری برائی کیوں نہیں رکتی. آپ نے ڈومیسائل کی تصدیق کر لی کہ جعلی بن گیا, آپ اس کو کینسل کر دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ملک یہی کرے گا تو عمل نہیں رکے گا. عمل اس طرح رکے گا, آپ دیکھیں کہ کس نے جعلی ڈومیسائل بنوایا اس کو اتنے سال سزا دی جائے گی, کس نے بنا کر دیا بنایا سہولت کاروں کو بھی سزا دی جائے, کس کے کہنے پر بنا ان کو سزا ملے گی. اگر وہ بندہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے اس کو پھر پکڑ کے لے آؤ, اس کو جیل میں ڈالو. بالکل صحیح. اگر وہ مر گیا ہے اس کی قبر پہ کوڑے مارو, پھر جا کے یہ ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. تو اس میں جناب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ اس کو ختم کر دے, یہ کوٹا سسٹم والا چکر یہاں کیا ہے لیکن جعلی ڈومیسائل بن گیا منسوخ کر دیو جی, اور اس میں جو ابھی تک سزا آئے ہی ہیں کسی کو نہیں. میں آپ کو بتا دوں ذرا خبر کا اگلا حصہ کہ ابھی تک جو انکشاف ہوا ہے اس میں وزارت اطلاعات میں, وزارت ریلوے میں, وزارت داخلہ میں, پورٹ اینڈ شپنگ میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت اور بہت سارے اداروں میں یہ جعلی ڈومیسائلز والے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے آگے تو جو بھی پالیسی ہوگی, لیکن میں تو بہرحال یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم وائس آف دا وائس لیس پیپل ہیں, محروم طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں, تو بھائی جان جو پنجابی, جو سندھی, جو کے پی کے کا بندہ بلوچستان کے جعلی ڈومیسائل پہ بلوچستان کے جوانوں کے جاب پہ جس نے ڈاکہ مارا ہے, یہ کتنی خوفناک بات ہے. اس کو سزا ملنی چاہیے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں. وہ یار ادھر اتنا ظلم ہوتا ہے. میرا کوئی ملنے والا ایک محکمے کے ڈی جی کو ملا, صحیح, اس نے کہا جی اپنے ڈی جی سے کہا کہ ہمارے محکمے میں یہ کچھ لوگ جعلی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے ہیں تو ہمیں نکال دینا چاہیے. تو ڈی جی کا کیا فرمان تھا, اگر ہم نے جعلی ڈگریوں والے لوگ نکالے تو پورا محکمہ خالی ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا موقف ہے, کیا بات ہے کہ اگر ہم نے جعلی ڈگریوں والے نکالے تو پورا محکمہ خالی ہو جائے گا. او بھائی نکالو, ان کو بھی پکڑو جنہوں نے ان کو رکھا. بالکل صحیح ہے. ان کو بھی پکڑو جو ان کے سہولت کار بنے. بالکل صحیح ہے. ان کو بھی پکڑو, ان کی کھلڑیوں سے تنخواہیں نکالو جنہوں نے ان جعلیوں کو تنخواہیں دی. بالکل صحیح. جو بالکل یہ آپ نے اور جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کو بھی پکڑ کے لے آؤ کہ بھائی ملک سیدھا کرنا تو اس طرح کرو. جعلی ڈومی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں جس نے جعلی ڈگری والے کو بھرتی کیا اگر وہ مر گیا اس کی قبر پہ درے مارو. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے, کرنا کہ ہوش ہے ان کو. لیکن یہاں یہ ہوتا نہیں جال سازوں کو. ہے. حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ جو جعلی ڈگریوں پہ لگے ہوئے ہیں بہت مہربانی فرمائی دی جائے تو اس سے نکال دیا جاتا ہے. آپ اس نے جتنی تنخواہیں وصول کی ہیں وہ اس پہ جرمانہ کریں, سزا ہے, اس کے سہولت کاروں کو پکڑیں. بالکل یہ اچھی بات ہے. اور اس کا جو سہولت کار کو جب سزا ملے گی تو آئندہ جعلی ڈگری بنا کے دینے والا, میں تو کہتا ہوں بنا کے دینے والے سے شروع کریں, جاب والے سے نہیں. میری بات سنیں علی رضا علوی صاحب, چائنا میں جعلی دوائی تیار ہو گئی یا دوائی میں نقص آ گیا کھانسی کی, جی برلا صاحب, بندے کو پرابلم ہو گیا. صحیح ہے. انہوں نے کہا یہ سیرپ کب تیار ہوا تھا, انہوں نے کہا جی 10 سال پہلے فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا اس وقت ڈائریکٹر کون تھا, انہوں نے کہا فلاں. انہوں نے کہا ڈپٹی ڈائریکٹر کون تھا, انہوں نے کہا فلاں. انہوں نے کہا انسپیکٹر کون تھا, انہوں نے کہا وہ کدھر ہیں, انہوں نے کہا یہ ریٹائرڈ ہو گئے. ان کو کہا بلاؤ, تینوں کو بلا کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کہا سارے پیسے ادھر رکھو, گولی لاؤ ان کے گھر والوں سے, تینوں کو شوٹ کیا.
پھر رکتے ہیں کرائم. تو ایسے کرائم رکتے ہیں نا, سزا دینی پڑتی ہے. یہاں بیج میٹس بیٹھے ہیں, بینیفیشریز بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو تحفظ دینے والے بیٹھے ہیں, تو بھائی بندے بیٹھے ہیں. بھائی بندے جو ہیں وہ کیسے کسی کو سزا ہونے دیتے ہیں؟ پیٹی بند بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ کدھر سزا دیتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو جناب والا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دیکھے یہاں کتنی جے آئی ٹیاں بنی, کتنے کمیشن بنے, کتنی جعلی ڈگریاں آئیں, کتنی میرٹ کی خلاف ورزیاں ہوئیں. سپریم کورٹ نوٹس ہی لیتی ہے. تو بھائی جان میں تو صرف یہ کہوں گا اس چلیں جی جو کچھ باقی جو ہے اس پہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایک جو معاملہ ہم نے اٹھایا ہے چلے اسی کی بنیاد پر آپ اس طرح کر لیں کہ ایک جج کی نگرانی میں کوئی کمیشن, پھر وہ بات کمیشن والی آگے, لیکن یہاں کمیشن چل رہا ہے, ہر طرح کمیشن چل بھی رہا ہے اور کمیشن بن بھی رہا ہے, تو یہی کمیشن بنا دے وہ جو نگرانی کرے اور وہ ان کو پکڑے اور ان کو دیکھے اور ان کے خلاف کارروائی ریکمنڈ کرے. میرے بلوچ بھائی کا حق کوئی کیوں کھائے؟ جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جی. کسی کو کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کڑی سزا ہونی چاہیے, اس پہ بالکل محاسبہ ہونا چاہیے اور اس پہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.